تو یونس علیہ السلام نے قومی آپریشن کی دعا کی اللہ سے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے کی. فرمایا قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ اکبر. قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. جب نوح نے اللہ کے حضور، اپنے رب کے حضور التجا کی، اے میرے رب دھرتی کے سینے پر اپنے نافرمانوں کا وجود مٹا دے، یہ بڑے نمک حرام ہیں، میں انہیں روشنی کی طرف بلاتا ہوں، یہ اندھیروں کی طرف جاتے ہیں، میں نجات کا راستہ دکھاتا ہوں، یہ ہلاکت کی طرف بڑھتے ہیں. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. آپریشن ضروری ہے. اور یہ کیوں؟ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یہ اس کی وجہ بتائی کہ اگر یہ باقی رہ گئے، اگر یہ باقی رہ گئے تو تیرے اچھے بندوں کو بھی خراب کر دیں گے. وہ ایک پودا ہوتا ہے درخت پہ اگر چڑھ جائے نا تو وہ پورے درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، پھر یہ ہرا بھرا ہوتا ہے، اور جس درخت پہ چڑھ جاتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے. پتہ نہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بنفشہ تو اچھا پودا ہوتا ہے بھائی، اس سے تو ہاں زرد رنگ کا ہوتا ہے، لیکن اس سے تو دبل امر بیل عجیب. وہ ایسا ہے جی کہ کسی بڑے سے درخت پر، کوئی بیری کا درخت ہے، کوئی کیکر کا درخت ہے، اگر وہ اتنی سی اس کی بیل ڈال دی جائے تو وہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سارے درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. نتیجہ یہ کہ یہ ہرا بھرا اور وہ درخت ختم. تو اس کو کہتے ہیں غالباً امر بیل. امر بیل آپ سمجھ گئے؟ ابھی سمجھ میں نہیں آیا میرا خیال میں آپ. اچھی بات ہے. تو یہ برائی کی جو امر بیل تھی نا، جو انسانیت کے درخت پہ چڑھ گئی تھی، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اس کو مٹا دے یا رب العالمین. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اسی طرح حضرت یونس نے بھی دعا کی. اللہ سے دعا کی اور چل پڑے، بستی چھوڑ دی کہ میں نے جب دعا کر دی ہے تو اب اللہ کا عذاب آئے گا. نبی اور غیر نبی کی دعا میں ایک فرق ہے، بہت توجہ سے سنیے گا. ایک دعا وہ ہے جو امتی مانگتا ہے، اور ایک دعا وہ ہے جو نبی مانگتا ہے. تو امتی اور نبی کی دعا میں فرق یہ ہے کہ امتی جو دعا مانگتا ہے اگر قبول ہو جائے تو اس کے نتائج سامنے آ جاتے ہیں، لیکن اگر قبول نہ ہو تو اللہ اس کو بتاتا نہیں ہے کہ میں نے تیری دعا کیوں قبول نہیں کی. اگر قبول ہو جاتی ہے تو نتائج سامنے آ جاتے ہیں، اور اگر قبول نہیں ہوتی تو بتایا نہیں جاتا کہ تیری دعا ہم کیوں نہیں قبول کر رہے. اس میں حکمت کیا ہے امتی کے لیے. لیکن نبی کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب نبی دعا کرتا ہے اگر قبول ہوتی ہے تو نتیجہ سامنے آ جاتا ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا دیتے ہیں، مصلحت بتا دیتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ ہم تیری یہ دعا نہیں مانتے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اسے بچا لے طوفان سے. رب العالمین نے فرمایا ہم یہ تو تیری دعا قبول نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس لیے تیری دعا کو قبول نہیں کرتے کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ فکر و عمل میں تیرا متبع نہیں ہے.
نادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. یہ ہے نوح علیہ السلام کی التجا. رب العالمین کی طرف سے جواب آیا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اللہ کی طرف سے جواب آ گیا. یہ ہے انبیاء اور رسول کے ساتھ اللہ کا معاملہ کہ اگر اللہ کے پیغمبر نے کوئی دعا کی تو اللہ کے فیصلے کی انتظار کرنا چاہیے اسے. یہ ضابطے کی بات ہے, دستور کی بات. یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا تو کر دی کہ یہ مریض لا علاج ہے, آپریشن ضروری. اللہ کی طرف سے جواب آئے بغیر, اللہ کے جواب آنے سے پہلے یونس علیہ السلام نے بستی چھوڑ دی. بستی چھوڑ دی. ایک دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے. جب کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی روانہ ہوئی تو دریا کے وسط میں جا کر, درمیان میں جا کر وہ کشتی ہچکولے کھانے لگی, بھنور میں آ گئی, طوفان میں آ گئی. ہچکولے کھانے لگی تو کشتی والے پکار اٹھے, بھئی ہمارے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر گھر سے چلا آیا ہے, جس نے اپنے آقا کی نافرمانی کی ہے. کشتی اسی وقت ڈوبا کرتی ہے جب کوئی غلام اپنے آقا کی نافرمانی کر کے ہماری کشتی میں بیٹھ جائے. اب یہاں بھی قرآن کریم نے بڑا خوبصورت میسج دیا, بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ اگر کوئی غلام, ایک غلام اپنے آقا کی نافرمانی کر کے کشتی میں بیٹھ جائے تو وہ کشتی دریا کے بھنور میں ہچکولے کھانے لگتی ہے اور ڈوبنے لگتی ہے. تو پھر آپ خود سوچئے کہ اگر اللہ کے بندے پوری قوم کی حیثیت سے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو کیا ان کی کشتی نہیں ڈوب جائے گی؟ لوگ چیخے, بھئی ہمارے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر چلا آیا ہے, کوئی ایسا غلام موجود ہے جو آقا کی اجازت کے بغیر گھر سے چلا آیا ہے, جس کی وجہ سے ہم سب کی جانیں خطرے میں. حضرت یونس نے غور کیا, کھڑے ہو کر فرمانے لگے وہ میں ہوں, میں اپنے آقا کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ کے چلا آیا ہوں, تم مجھے دریا میں پھینک دو تاکہ تمہاری جانیں بچ جائیں اور کشتی غرق نہ ہو. لیکن لوگ دیکھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے چہرے کی طرف, جمال نبوت چمک رہا ہے, چہرے میں شرافت اور سعادت جھلک رہی ہے. لوگ کہتے ہیں آپ تو خود ہمیں آقا معلوم ہوتے ہیں, آپ کیسے غلام ہیں؟ ایسے غلام تو آج تک ہم نے نہیں دیکھے. حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا بحث کا وقت نہیں ہے, کشتی ہچکولے کھا رہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بحث و تکرار میں لگے رہیں اور کشتی ڈوب جائے, تم جلدی سے مجھے پھینکو. لوگوں نے کہا نہیں, ہم آپ کو نہیں پھینک سکتے. قرآن کہتا ہے فساہما, قرا ڈالا, یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ایسا شخص کون ہے. جب قرا ڈالا گیا تو حضرت یونس کے نام کا قرا نکل آیا. انہوں نے کہا نہیں, یہ اتفاق ہے, ایسا نہیں ہے. پھر انہوں نے وہ ملا دیے سارے نام
دوبارہ قرآن ڈالا تو حضرت یونس کا نام کا نکل آیا. کہنے لگی یہ بھی اتفاق ہے. پھر ملا دیے. پھر تیسری مرتبہ ڈالا تو بھی حضرت یونس کے نام کا قرآن نکل آیا. اب جب تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس کے نام کا قرآن نکل آیا اور وہ لوگ یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے تو حضرت یونس نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی. اب جب دریا میں چھلانگ لگا دی تو اللہ نے وہیل مچھلی سے کہا تیرے لیے تو یہ لقمہ تر ہے, تیرا معدہ تو انتظار کر رہا ہوگا ایسے لقمہ تر کے لیے, لیکن یہ میری امانت ہے, اس کو تو اپنے پیٹ میں لے لے, لیکن تجھے اسے کھا جانے کی اجازت نہیں ہے. تیرے معدے کو ڈرائنگ روم کا کام کرنا ہے, بیڈ روم کا کام کرنا ہے. میرا پیغمبر تیرے پیٹ میں آ کر سکون محسوس کرے, کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے. قرآن پاک نے فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. یہ ملیم کا ترجمہ مولانا بتائیں گے. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ, اللہ کے پیارے پیغمبر کو اس مچھلی نے لے لیا اپنے پیٹ میں. مچھلی کے پیٹ میں جا کر یونس علیہ السلام نے کوئی تنگی محسوس نہیں کی. یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میں کسی مچھلی کے پیٹ میں ہوں, بلکہ ایسے معلوم ہوا خالد بن ولید مسجد کے حال میں کھڑا ہوا ہوں. وہیں اس کی یاد میں محو ہو گئے, وہیں اللہ کے ذکر اور فکر میں محو ہو گئے. قرآن پاک نے فرمایا وَالنُّونِ, مچھلی والے کی بات یاد کرو نا, اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, جب دل گرفتہ روانہ ہوا, فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, اس نے یہ گمان کیا کہ شاید وہ ہم سے دور چلا گیا ہے, لیکن ہم سے دور کہاں جائے گا کوئی. ہم تو بستی میں بھی موجود, کشتی میں بھی موجود, دریا کی گہرائی میں بھی موجود, مچھلی کے پیٹ میں بھی موجود. یہ دوریاں اور فاصلے تو تمہارے لیے ہیں, اللہ کے لیے یہ فاصلے کیا ہیں. نادا فی الظلمات, یہ اس کے کرم کی بات ہے. جب اپنے آدم کو امتحان سے گزارا, آزمائش کی منزل سے گزارا, ایک ایسا عمل ہوا جس سے پوری انسانیت کو تعلیم دینا تھی, سبق دینا تھا. وہ بظاہر ایسا عمل ہے کہ جیسے اللہ کے حکم کو نہیں مانا گیا, لیکن رب العالمین نے فرمایا ہم نے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات, ہم نے آدم کے دل میں وہ جملے بھی ڈال دیے کہ یہ ادا کرو تو میں راضی ہو جاؤں. اور وہ جملے کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ہم تو انسان جو ہوئے ٹھوکریں تو کھاتے ہیں ہم. اللہ نے کائنات کے پہلے انسان سے, جو اس کا نبی بھی ہے اور سید البشر ابو البشر بھی ہے, کائنات کے پہلے انسان سے لغزش کروا دی تاکہ دنیا پر ثابت ہو جائے انسان کا کام ہی یہی ہے, انسان کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ ٹھوکر کھاتا ہے, اور میری شان یہ ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں.